مسٹر شہزاد حبیب صاحب، محی الدین وانی صاحب، ڈاکٹر مختار احمد صاحب اور معزز خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس ایجوکیشن کے سیمینار سے مجھے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور اس میں زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس کی میزبانی پاکستان کے ڈائسپورا کر رہے ہیں، چونکہ دنیا میں کسی بھی ملک کی ترقی کا سفر اگر آپ دیکھیں، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ ملیشیا ہے، چاہے وہ سنگاپور ہے، کوئی بھی ملک جس نے گزشتہ 4-5 دہائیوں میں ترقی کی ہے، ان کی ترقی میں اس ملک کے ڈائسپورا نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ ترقی یافتہ دنیا سے خیالات، انویسٹمنٹس اور نو ہاؤ لانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کا تجربہ اور جو ان کی کمائی ہے اسے اپنے ہوم کنٹری کے ترقی کے لیے استعمال کیا ہے اور اس کا ایک کیٹلسٹ بنے ہیں۔ تو مینہٹن اسٹریٹجی گروپ جو کہ پاکستانی ڈائسپورا پہ مبنی ہے، یہ اب ملک کے اندر تعلیم اور صحت اور سوشل سیکٹرز کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کی ابھی ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک کیس سٹڈی سرکولیٹ ہوئی کہ یہ نازک موڑ کب ختم ہوگا۔ 77 سال سے ایک کہانی چل رہی ہے کہ ہم مسلسل کہتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں کہ ایک فیصلہ کن نازک گھڑی ہے، بحران ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس تسلسل کو توڑ کے پاکستان کو ایک سٹیبل پاتھ وے پہ ڈالیں، اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ہم پاکستانیوں کو اپنی نگاہیں آج سے 24 سال آگے 2047 پہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ 23-24 سال قوموں کی زندگی میں ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے 23 یا 24 منٹ، اور پلک جھپکتے یہ وقت گزر جاتا ہے۔ 1998 میں جب میں نے ویژن 2010 پر کام کیا، اور ویژن 2010 ہم نے 97-98 میں بنایا، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ اگلے سال کی بات کریں، یہ 2010 اتنی دور کہاں ہے، کون اس کا انتظار کرے گا۔ آج 2010 کو گزرے ہوئے بھی 14 سال ہو گئے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نے ویژن 2025 بنایا تو تب بھی لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی دور کی سوچ رہے ہیں، یہ ابھی کی بات کریں، لیکن وہ 2025 بھی اگلے سال سر کے اوپر کھڑا ہے۔ ڈینگ زیاؤ پنگ نے جب چین میں ٹرن اراؤنڈ کرنے کا منصوبہ شروع کیا تو 1979 میں اس نے چائنا کو ویژن 2049 دیا کہ ہم 2049 تک ایک مڈل انکم کنٹری بن جائیں گے، اور اس 70 سال کے سفر کو انہوں نے 10-10 سال میں تقسیم کیا، اور جو 10-10 سال کے گول تھے وہ 5-5 سالوں میں حاصل کیے۔ تو لہٰذا جو منزل انہوں نے 2049 کے لیے طے کی تھی وہ اس سے بہت پہلے وہاں پہنچ گئے۔ اسی طرح ڈاکٹر مہاتیر نے تقریباً 90s میں ویژن 2020 دیا، اور اس ویژن نے ملیشیا کی ٹرانسفارمیشن کی رہنمائی کی۔ ترکی کے اندر بھی طیب اردگان نے بھی اپنے ملک کو ویژن دیا، اس پر عمل کیا۔ ان تمام کامیاب ممالک اور پاکستان میں اگر آپ فرق دیکھیں، ویژن ہمارے پاس بھی تھا، پلان ہمارے پاس بھی تھے، صلاحیت ہمارے پاس بھی تھی، نیت ہمارے پاس بھی تھی، وسائل ہمارے پاس بھی تھے، پر ہمارے پلان کیوں کام نہیں کر سکے اور ان کے پلان کیوں کامیاب ہو گئے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم بحیثیت قوم چند سبق اپنی تاریخ سے سیکھ کر ان پہ کمر بستہ ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ سبق نہ سیکھے تو پھر دنیا میں کوئی ہماری مدد نہیں کر سکے گا، اور اپنی تباہی کے ہم خود ذمہ دار ہوں۔
جس ملک نے ترقی کی ہے اس نے 4 چیزوں کو اپنے نظام کے اندر، اپنی ریاست کے اندر ایک ایکو سسٹم کے طور پہ اختیار کیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے امن، پیس۔ امن کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوتی، لہٰذا ان ممالک میں آپ کو کانفلکٹس نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز سٹیبلٹی، ان تمام ممالک میں آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر آئے گی۔ تیسری چیز کنٹینیوٹی آف پالیسی فار ایٹ لیسٹ اے ڈیکیڈ۔ اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے نتیجے میں انہوں نے 10 سال کے حکومتوں کے دورانیے پیدا کیے۔ ان 10 سالوں میں وہ پالیسیاں برابر رہیں، چونکہ کوئی بھی پالیسی سوشل سیکٹر کی، اکنامک ہو، 10 سے 15 سال لیتی ہے وہ پھل دینے کے اندر۔ آپ کو میں جاپان سے شروع ہو جائیں، کوریا، ملیشیا، یہ سنگاپور، ویتنام، چائنا، بنگلہ دیش، انڈیا، ٹرکی، سب کے میں گنوا سکتا ہوں کہ کیسے وہاں پہ 10 سال کے حکومتوں کے دورانیوں نے 10 سال کے لیے پالیسیز کی کنٹینیوٹی کا پلیٹ فارم فراہم کیا، جس سے وہ پالیسیز نتیجہ خیز ہوئیں۔ اور 4تھ چیز کنٹینیوس کمٹمنٹ ٹو ریفارم، کہ آپ مسلسل اصلاحات کے عمل کو اختیار کریں، جیسے چائنا نے ماڈرنائزیشن اور ریفارم کو اپنی کریڈ بنایا، چونکہ دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، واٹ ورکس ٹوڈے ول ناٹ ورک ٹمارو۔ تو اگر آپ کنٹینیوس چینج کو اختیار نہیں کریں گے اور ریفارم نہیں کریں گے تو یو ول اگین بی لیفٹ بیہائنڈ۔ یہ وہ 4 صفتیں ہیں کہ جو ہر ملک نے اختیار کی، اور ہم نے جب بھی سفر اٹھان کی طرف کیا، ہم نے ان چیزوں کو ڈسرپٹ کیا، پولیٹیکل کرائسس پیدا کیا، اس انسٹیبلٹی سے پالیسیز کی ڈسکنٹینیوٹی ہوئی۔ تازہ ترین میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ جب ہم نے ویژن 2025 بنایا، پاکستان اس وقت 2013 میں 16 گھنٹے بجلی نہیں تھی، ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا، اور کوئی انویسٹر پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نیوز ویک نے پاکستان کو موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ ٹائٹل پیج پہ چھاپ دیا تھا۔ اکانومی جمود کا شکار تھی۔ ہم نے اس وقت کہا کہ پاکستان کو ہم ٹاپ 25 اکانومیز میں لے کر جائیں گے، اور ویژن 2025 ہمارا رہنما روڈ میپ ہوگا۔ لوگ ہنسے، لیکن ہم نے اس راستے کو اختیار کیا، اور 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ انسٹال کر کے لوڈ شیڈنگ کو زیرو کیا۔ آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کے ساتھ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑی اور ملک کو امن لوٹایا، کراچی کا امن لوٹایا۔ اور پھر سی پیک کی صورت میں $25 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی، اور میرے پاس امریکہ کے سفیر، برطانیہ کے سفیر، یورپین ممالک کے سفراء آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ جناب منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے ساتھ کیسے اشتراک کر سکتی ہیں، اور ہم کیسے پاکستان میں کچھ اپنے لیے بھی جگہ سرمایہ کاری کی حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان بیکیم این انویسٹمنٹ میگنیٹ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 2018 میں اس ملک کے اندر ایک مصنوعی تبدیلی لا کر اس پالیسی فریم ورک کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ چلیں، حادثے ہو جاتے ہیں، سیاسی کنٹینیوٹی نہیں رہتی، لیکن نئی رجیم نے ہر اس پالیسی کو جو پچھلی حکومت نے کی تھی اسے ایول اور سکینڈلس قرار دے کے ترک کیا اور یو ٹرن لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارے سرمایہ کار جو پاکستان آئے ہوئے تھے بھاگ گئے، پاکستان کی اکانومی کریش کر گئی، اور پھر ہم رفتہ رفتہ اپریل 22 میں ایک ڈیفالٹ سچویشن پر پہنچ گئے، جہاں پر لوگ شرطیں لگا رہے تھے کہ کیا پاکستان 2 ہفتے میں نکالے گا یا 4 ہفتے نکالے گا سری لنکا بننے کے لیے۔ اور اس وقت سے پھر ایک مشکل ریکوری پاتھ اختیار کیا ایٹ دا کاسٹ آف آر پولیٹیکل کیپٹل،
اس پروگرام پہ عمل کیا جو پچھلی حکومت طے کر کے گئی تھی، سخت اور کڑی شرائط طے کر کے گئی تھی، لیکن اس پہ خود عمل نہیں کیا، ان پر ہم نے عمل کیا تاکہ ملک کی ساکھ کو بحال کریں۔ اور آج پھر الحمدللہ اس ایک جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت میں ایک دفعہ پھر کونپلیں پھوٹنے شروع ہوئی ہیں۔ انفلیشن ریٹ از ڈاؤن ٹو 44 منتھس میں لوئسٹ پوائنٹ، 44 مہینوں میں کم ترین شرح پہ افراط زر آ گیا ہے۔ پالیسی ریٹ 3% سے زیادہ نیچے آ چکا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ پاکستان کی بین الاقوامی رینکنگز میں اضافہ ہو رہا ہے، اپ گریڈ ہو رہی ہیں جو کہ مسلسل ڈاؤن گریڈ ہو رہی تھیں۔ The tide has been again turned. So we again stand at an inflection point. As an engineer, آپ میں سے جو سائنسدان ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ انفلیکشن پوائنٹ کیا ہوتا ہے۔ So this is a point of choice کہ whether nation decides to keep doing what it has been doing or it wants to discontinue what it has been doing in the past. So وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ if you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. And if you want to stop getting what you are getting, you have to stop doing what you are doing. تو ہمیں اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی۔ ہمیں سیاسی بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام کے سائیکل کو توڑنا ہوگا۔ ہمیں ملک میں سٹیبلٹی چاہیے، امن چاہیے، اور اسی کے ذریعے ہم ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں جو ہر پاکستانی کی خواہش ہے۔ اور میں نے جیسے پھر آپ کو وہیں لاؤں گا کہ 2047 میں اس خطے میں 2 ملک آزادی کی 100 سال کا جشن منائیں گے۔ ہم میں سے ہماری نسل کے کوئی لوگ جو کوئی اللہ تعالیٰ جنہیں 90-100 سال کی عمر دے گا زندہ ہوں گے، لیکن ہماری نسل جا چکی ہوگی۔ لیکن آج کی نوجوان نسل جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے وہ اپنی پیک کے اوپر ہوگی، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک اس وقت کہاں کھڑا ہوگا۔ ہمیں اسی قطعیت کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم آج سے 23-24 سال بعد تاریخ میں کہاں کھڑے ہوں گے اور کس مقام پر ہوں گے۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم ایک اتحاد، یکجہتی کی فضا ملک کے اندر قائم کریں، امن اور استحکام کے راہ پر چلیں، پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنائیں، اور اصلاحات کے عمل کو اپنے راستے کا کرینہ بنائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر ہم استحکام کے ساتھ چلیں بائی 2047 پاکستان بھی دنیا کے پہلے 12-15 معیشتوں کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اگلے 23-24 سال 8-7% کی اوسط سے 8% کی اوسط سے ترقی کریں، وی کین بی اے $3 ٹریلین اکانومی بائی 2047۔ لیکن اگر ہم نے بزنس ایز یوزول رکھی، وی ول بی ایٹ بیسٹ اے $1.2 ٹریلین اکانومی بائی 2047، اور ہماری آبادی جو ہے تقریباً 48 کروڑ پہ پہنچ چکی ہوگی، دگنی ہو چکی ہوگی۔ سو یہ وہ چوائسز ہیں کہ جو ہم نے کرنی ہے، اور ہمیں ان کے لیے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اب پاکستان کے ڈائسپورا کو بھی اور پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کو بھی اس بات پہ یکسو ہو جانا چاہیے کہ نو مور کرائسس ان دس کنٹری، نو مور انسٹیبلٹی ان دس کنٹری، ویدر اٹ از ایجوکیشن، ویدر اٹ از ہیلتھ، ویدر اٹ از اینی اکنامک پالیسی، nothing will work in an environment of instability and uncertainty. Now, coming to education, I would say کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم شعبہ اس لیے ہے کہ جس دنیا میں ہم داخل ہو چکے ہیں، یہ دنیا نالج ریولوشن کی دنیا ہے۔ ایجوکیشن از ناٹ اے سیکٹر آف اکنامکس اور سوشل سیکٹرز میں یہ کوئی ایک سیکٹر نہیں ہے۔ میرے نزدیک ایجوکیشن از دا فاؤنڈیشن آف پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر آپ ترقی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ یہ اس ترقی کی عمارت کا کوئی کمرہ نہیں ہے،
یہ اس ترقی کی عمارت کی بنیاد ہے. اگر ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ ترقی کی بنیاد کے بغیر عمارت بہت اونچی نہیں لے کے جا سکتے. حال ہی میں جو ہماری مردم شماری ہوئی ہے اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری جو لٹریسی لیول ہے وہ 60% ہے. دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی ملک نے ترقی کی ہو جس نے 90% شرح خواندگی پہلے حاصل نہیں کی. ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے تقریباً 25 ملین بچے، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. دنیا میں کسی ملک نے ترقی نہیں کی ہے جس نے یونیورسل پرائمری انرولمنٹ کا ہدف حاصل نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جو ہمیں ایک آئینہ دکھا رہے ہیں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو جہاں ہمیں انفراسٹرکچر بنانا ہے، جہاں ہمیں شاہراہیں، ڈیمز اور تعمیرات کرنی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ وہ سافٹ ویئر بھی تیار کرنا ہے کہ جو ہمیں ترقی کی بنیاد دے گا. کمپیوٹر میں اگر آپ سافٹ ویئر نکال دیں تو اٹ از اونلی ورتھ دا شیٹ میٹل اینڈ دا اسٹیل دیٹ گوز ان ٹو فیبریکیٹنگ اے مشین, اور وداؤٹ سافٹ ویئر دیٹ پیس آف شیٹ میٹل اینڈ پلاسٹک از جسٹ ویلیو لیس. تو واٹ gives value to computer is not its sheet metal or plastic, it is the software that runs that machine. اسی طرح ایجوکیشن جو ہے اس ہارڈ ویئر کو رن کرتی ہے اور اس کو ویلیوبل بناتی ہے, ورنہ یہ انفراسٹرکچر سیمنٹ اور سریے کا ایک صرف ملغوبہ رہ جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ویژن 2025 میں ایک اصلاحات کے ایجنڈے پہ عمل کیا اور اسی کو اب ہم دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں. ہم نے ویژن 2025 میں چند جو اصلاحات جن پر عمل شروع کیا, اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ ہمیں کریکولم ریفارم کرنا ہے. جو میمورائزیشن کا ہمارا نظام تعلیم ہے اس سے نکل کر ہم نے بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ, کریٹیوٹی, پرابلم سالونگ سکلز, ٹیم لرننگ, ان ویلیوز کے اوپر جو کہ نئے نظام تعلیم کی اثاثہ ہیں کہ کیسے ہم انوویٹیو مائنڈز تیار کریں, کریکولم کو ری ڈیزائن کر کے اس کی طرف لے کے جانا ہے. دوسری چیز, اگر آپ نے کریکولم ٹھیک کر لی اور ٹیچر ٹریننگ نہیں کی اور اساتذہ کو اس کریکولم کو پڑھانے کے نئے اسلوب نہیں بتائے تو وہ کریکولم بھی بیکار ہوگا. تو ہم نے ٹیچر ٹریننگ کے پروگرام شروع کیے اور وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر ہم ساؤتھ ایشیا کا جدید ترین اور بہترین ٹیچر ٹریننگ سینٹر بنا رہے ہیں, جو پورے ملک کے اندر ٹیچر ٹریننگ کے لیے ایک بینچ مارک بنے گا, جس سے کہ ہم صوبوں کے اندر بھی ٹیچر ٹریننگ پروگرام کو اس سے کیلیبریٹ کریں گے تاکہ ہمارے اساتذہ بچوں کو ایک نئے پیراڈائم کے اوپر تربیت دے سکیں. کریکولم اور ٹیچر ٹریننگ آپ نے کر لی, لیکن اگر امتحانی نظام کو ٹھیک نہیں کیا تو وہ بھی بیکار ہے, کیونکہ مینجمنٹ میں کہتے ہیں کہ واٹ گیٹس آسکڈ گیٹس ڈن اینڈ واٹ ڈز ناٹ گیٹس آسکڈ ڈز ناٹ گیٹ ڈن. تو آپ اگر امتحانی نظام میں کیپچر نہیں کر رہے اس چیز کو تو وہ بھی بیکار چلی جائے گی. اور اس کے لیے ہم جو بورڈز ہیں, بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, ان کے ریفارم کے پروگرام پہ عمل کر رہے ہیں تاکہ اس کو ہم لے کے چلیں. اسی طرح ہم ایک فنڈ قائم کر چکے ہیں وفاقی حکومت سے 25 ارب روپے کا, جس میں کہ ہم صوبوں سے بھی 25 ارب روپے ریز کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ پارٹنر سے بھی 25 ارب روپے ریز کر کے یہ 75 ارب روپے کا فنڈ جو ہے ول بی ڈیڈیکیٹڈ ٹو برنگنگ ایوری چائلڈ انٹو اسکول. کہ ہمارا یہ ہدف ہوگا کہ ہم اپنے ہر بچے کو اسکول کے اندر لے کر آئیں, اور جو ہمارے گیپس ہیں, چاہے وہ کلاس رومز کی کمی ہے, چاہے وہ اساتذہ کی کمی ہے, یا جو بھی اس کے راستے میں گیپ ہے, اس کو ختم کیا جائے اور ہر بچے کو اسکول کے اندر لے کر آیا جائے. اسی طرح ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا 13 اور 18 میں کہ ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں اس میں ہر ضلع کے اندر کم از کم ایک یونیورسٹی کا کیمپس ہو, تاکہ ہمارے جو پسماندہ علاقوں کی بچیاں اور بچے جہاں پر غربت ہے, ان کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ہاسٹلز میں جا کے پڑھیں,
تو ہم کم از کم ان کے ڈور سٹیپ پہ انہیں ہائر ایجوکیشن کا ایک مرکز ضرور فراہم کریں. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرا ضلع بڑا پسماندہ تھا اور وہاں پہ کوئی آج سے 15 سال پہلے کیمپس نہیں تھا. ہم نے یونیورسٹی آف نارووال قائم کی. آج اس یونیورسٹی آف نارووال میں 7,000 اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں اور ان 7,000 میں 5,000 طالبات ہیں, لڑکیاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور اس کا میرٹ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے برابر ہے. جس سے یہ پتہ لگا کہ وہاں کی بچیاں نمبر لیتی تھیں, لیکن چونکہ ان کے والدین ان کو دوسرے شہروں میں نہیں بھیج سکتے تھے تو وہ ایف ایس سی میں 900,000 نمبر لے کر وہیں فارغ ہو جاتی تھی, ختم ہو جاتا تھا ان کا ٹیلنٹ. اب وہ 16 جماعتیں پڑھ کر ان میں سے کوئی اسکالرشپ کے اوپر کوریا میں پڑھ رہی ہے, کوئی اسکالرشپ پہ چائنا پڑھ رہی ہے. ایک نوجوان ابھی وہاں سے فل برائٹ اسکالرشپ جیت کے امریکہ چلا گیا ہے جو لاہور میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تھا. تو اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. میں خود گیا, پشین میں گیا, نوشکی میں گیا, خزدار میں گیا, وڈ میں گیا, گوادر میں گیا, بلوچستان کے دور افتادہ اضلاع میں ہم نے کیمپسز کھولے. اور مجھے آج بھی وہ بچی نہیں بھولتی کہ جب میں نے پشین میں کیمپس کا افتتاح کیا, شاید یہ ساتھ ہوں گے ڈاکٹر مختار صاحب اس وقت, تو اس بچی سے میں نے پوچھا کہ یہ یونیورسٹی آپ کو کیسی تجربہ لگا, تو اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں تھوڑا گھبرا گیا کہ شاید میں نے یہ کوئی ڈسٹربڈ ہے, یہ کیا بات ہے. تو وہ کہنے لگی سر یہ خوشی کے آنسو ہیں, اس لیے کہ میں نے 2 سال پہلے ایف ایس سی پاس کی تھی اور میرے والدین نے مجھے کوئٹہ یونیورسٹی میں داخلے کی اجازت نہیں دی تھی. تو میں سمجھ گئی تھی کہ اب میں کبھی زندگی میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکوں گی. تو اس کیمپس کے کھلنے کے ساتھ میرا وہ دفن ہوا خواب جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور آج میں یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہی ہوں. تو اس طرح ہزاروں نوجوان امپیکٹ ہوا اور وہ نکلے, اس کے اوپر آئے. اسی طرح ہم نے ہائر ایجوکیشن میں ایک اصلاحات کا پروگرام شروع کیا کہ جہاں ہم ایک طرف ایکسیس دیں گے, وہیں ہم 8 سے 10 یونیورسٹیوں کو ایک پریمیئر لیگ میں منتقل کر کے ورلڈ کلاس یونیورسٹیز میں لے کر آئیں گے. بدقسمتی سے 4 سال اس میں تباہی ہوئی. اب ہم پھر ان پیسز کو اکٹھا کر کے اس چیز کو دوبارہ مرتب کر کے آگے چل رہے ہیں کہ پاکستانی یونیورسٹیز کو دنیا میں ایک ایکسلنس کا معیار بنائیں. اور نہ صرف یہ یونیورسٹیاں پاکستانی طلبہ و طالبات کو تعلیم دیں, بلکہ پاکستانی ڈائسپورا اور اوورسیز اسٹوڈنٹس کو, جس طرح کہ آج یہ ایک کنٹری برانڈ اور سافٹ پاور کا حصہ بن گیا ہے. آپ ہمارے ہمسایہ ملک کو دیکھیں, آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں. آج ملیشیا, میں جب ملیشیا 97 میں گیا تو وہاں پر ان کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو جب امریکہ یا یورپ نہیں جا سکتے تھے تعلیم کے لیے تو ہمارے والدین ہمیں پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے. اور ان کے سینئر آفیسرز مجھے ملے جن میں سے ایک ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے پڑھے ہوئے تھے اور ایک غالباً پنجاب یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارے لیے تو پاکستان ہائر ایجوکیشن کی ڈیسٹینیشن تھی کہ جہاں پر ہم ایک اکنامکلی اچھی تعلیم حاصل کر کے وطن واپس آ سکتے تھے. لیکن آج دیکھیے تقریباً 30,000 اسٹوڈنٹ پاکستان کے ملیشیا پڑھے جا کے. سو وی ہیو ٹو ٹرن اراؤنڈ دس سچویشن کہ اگر انڈیا کی آئی آئی ٹیز ہیں تو ہماری یو ای ٹیز بھی ایک گلوبل برانڈ کیوں نہیں بن سکتی. ہماری یو ای ٹیز کے اندر بھی وہ تمام انگریڈینٹس ہیں کہ وہ ورلڈ کلاس انجینئرنگ کی یونیورسٹیز ہو سکیں. لہٰذا دیر از اے ہول سیٹ آف ریفارمز جو ہم ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی پرسو کر رہے ہیں تاکہ اپنے نظام تعلیم کو اوپر کی سطح پر بھی ٹھیک کریں. سو فرام برنگنگ چلڈرن ٹو اسکول, ایلیمنٹری پرائمری لیول سے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن سے لے کے اپ ٹو یونیورسٹی, دا ہول ویلیو چین وی آر ٹرائنگ ٹو ایڈریس. اور اس میں آپ کی جو سفارشات ہیں, جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے, وی لک فارورڈ ٹو اٹ اینڈ آئی کین ایشور یو دیٹ دس گورنمنٹ از اے ریفارم گورنمنٹ انڈر پرائم منسٹر شہباز شریف. وی آر کمیٹیڈ ٹو ریفارمنگ پاکستان نو میٹر واٹ اٹ ٹیکس. چونکہ اب چوائس نہیں ہے کہ اگر ہم نے صرف پاپولر پالیٹکس کی اور واہ کی اور تالیاں لگوانے کی سیاست کی تو ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے جو ہمیں بلیڈ کر رہے ہیں.
ہمیں اگر اس ملک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو کئی ناخوشگوار فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. ہمارے پاس اتنی سپیس نہیں ہے کہ ہم خسارے کی معیشت کو مزید سہارا دے سکیں. ہم نقصان کرنے والے اداروں کو پبلک سیکٹر میں لے کے چلیں. لوگ کہتے ہیں آپ پی آئی اے کو کیوں پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو 16,000 ملازمین کے اوپر سالانہ یہ ملک 100 ارب روپیہ خرچ کرتا ہے. 16,000 لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے 100 ارب روپے کا خسارہ ہے کہ جو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. جن ایئر لائنز کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح آپریٹ کرتی ہیں. ہائر اینڈ فائر ہوتا ہے. آپ کام کرتے ہیں نوکری ہے, کام نہیں کرتے آپ فارغ ہیں. یہاں پہ سرکاری نوکری ہیں, جو بندہ آ گیا وہ لائف ٹائم امپلائمنٹ ہے. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. وہ یونین کے پیچھے کھڑا ہو کے آپ سے محاسبہ کر لیتے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیوں پوچھا. تو اس طرح کا جو سرکاری وسائل کا ضیاع ہے اب ہم شاید برداشت نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہر شعبے کے اندر, چاہے وہ ٹیکس کا ہے, چاہے وہ اسٹیٹ انٹرپرائزز کا ہے, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہے, ہم نے ایک ایجنڈا مرتب کیا ہے 5 E's کا, اور اس کے تحت جس میں فرسٹ E از اباؤٹ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, سیکنڈ E از اباؤٹ ای پاکستان, ہاؤ ٹو ٹرانسفارم پاکستان انٹو اے نالج اکانومی, تھرڈ E از اباؤٹ انوائرمنٹ بیکاز وی آر ولنریبل ٹو کلائمیٹ چینج, تو فوڈ سیکورٹی اور واٹر سیکورٹی کیسے حاصل کرنی ہے. فورتھ E is about energy and infrastructure, how to have affordable, efficient and green energy and an infrastructure that will connect us to our region so that we move into the orbit of geoeconomics. And fifth E is all about social sectors, how to create equity through education, health and population management, how to develop strong ethics-based society, and how to empower women and youth of this country. So this is our agenda, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 5 سالوں میں ہم پاکستان کو اس مقام پہ لے جائیں گے کہ it will have a platform کہ جہاں سے we can take a plunge and by 2047 we can then fully aspire and we will be confident of our journey that Pakistan will be inshallah among the top 12-15 economies of the world. Pakistan Zindabad. Thank you so much, Honorable Minister. Now we have a small gift for all of you. So I am requesting Dr. Shehzad Habib to make the presentation to the guests. Thank you. Amritsar.